جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب تو اپنے مقام پر، ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ انبیاء سے بھی بلند ہے، انبیاء علیہ السلام سے بھی بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ ہاں، میں اسی لیے اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی کسی وہ نہیں کر رہا، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نفس قرار دیا ہے، جی، اپنے جیسا قرار دیا ہے۔ تو جب جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نفس رسول ہیں، تو چونکہ رسول کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، لہٰذا جو اس کا نفس ہے وہ بھی کائنات کا بڑا آدمی ہے۔ محترم جو مہدوی ترابی صاحب، عباس مہدی ترابی صاحب جی، انہوں نے ایک لفظ بولا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چونکہ نفس رسول ہیں، اور جو نفس رسول ہو تو وہ انبیاء سے افضل ہے، یہ دلیل دی تھی کہ نبی سے افضل ہے۔ اس سلسلے میں وہ تو میسمی صاحب بہتر بتائیں گے کہ اہل تشیع کا مکتب فکر کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا سلفاً خلفاً یہ متفقہ طور پر عقیدہ ہے کہ جو غیر نبی ہے وہ نبی سے کسی صورت میں بھی افضل نہیں ہو سکتا، برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ افضل ہیں غیر نبی سے، اور جیسے بتایا کہ وہ برابر بھی نہیں ہو سکتا، افضل ہونا تو دور کی بات۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی نظریہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے فتوے کے مطابق، یعنی ہمارے اہل سنت کے، وہ یہی ہے کہ ایسا کہنا کہ انبیاء سے کوئی غیر نبی افضل ہے، یہ توہین ہے اور یہ بیعت بھی ہے، اور اس پر وہی حکم لگے گا جو بیعت بھی انبیاء کا لگتا ہے۔ دیکھیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ حدیثیں موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے۔ یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نبی کا درجہ نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے نفس ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے کندھوں پر چڑھ کر انہوں نے بت ضرور توڑے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی خدا نخواستہ نبی اکرم یا انبیاء علیہ السلام کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں جو حضرت مولانا عباس مہدی ترابی صاحب نے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بول ٹی وی چینل پر فرمایا کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اس کے بعد جو پھر قاری مفتی حنیف قریشی صاحب نے اور اکاڑوی صاحب نے اس کی مخالفت میں بات کی، تو اس حوالے سے ہمارے پاس دلائل بہت واضح اور روشن ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارا کہ ہم انبیاء کرام سے مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں۔ اس عقیدے پر یہ کہنا کہ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور جو حکم توہین کرنے والوں کا ہوگا وہ بھی وہی حکم یہ بات کہنے والوں کا ہوگا۔ تو پھر اسی کے ساتھ جب یہ کہا جائے کہ ہم حضرت ابو بکر کو حضرت علی سے افضل مانتے ہیں، تو اگر آپ کے ہاں یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ یہ توہین ہے کہ انبیاء کرام سے افضل ماننا حضرت علی کو توہین ہے، تو ہمارے نزدیک حضرت علی سے حضرت ابو بکر کو افضل ماننا توہین ہے۔ تو ہم بھی وہی فتویٰ پھر آپ کے لیے دیں کہ توہین کرنے والوں کا جو حکم ہے وہ آپ کے لیے لگے گا، یا صحابہ کرام کو افضل مانا جائے۔ ظاہر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ صحابہ کرام میں سے، ان کو آپ حضرت علی سے اگر افضل مانیں گے تو ہمارے نزدیک یہ توہین ہے، جیسے ممکن ہے آپ کے نزدیک انبیاء کرام سے افضل ماننا توہین ہو۔ تو اگر آپ صاحب فتویٰ ہیں تو دوسری طرف بھی صاحب فتویٰ لوگ موجود ہیں، تو یہ والی لہجہ، یہ والی باتیں، یہ کہ جی جو توہین کا حکم لگتا ہے وہ لگے گا، تو صرف آپ ہی حکم لگانے والے نہیں ہیں توہین کا، کوئی اور بھی آپ پر توہین کا حکم لگانے والا موجود ہے۔ تو یہ لب و لہجہ جو ہے وہ ٹی وی چینلوں کا لہجہ نہیں ہے، اور یہاں بیٹھ کے اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک مولا علی علیہ السلام سے افضل کسی کو بھی کہنا یہ مولا علی کی توہین ہے، اور توہین کرنے والے کا وہی حکم ہے جو آپ کے ہاں توہین کرنے والے کا حکم ہوگا۔
حضرت علی انبیاء کرام سے افضل ہیں، ہمارے علماء میں یہ بحث رہی ہے۔ علماء متقدمین کے نزدیک اولو العزم پیغمبروں کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں حضرت علی، اور علماء متاخرین کے اندر یہ بحث کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، حتیٰ اولو العزم پیغمبروں سے بھی افضل ہیں۔ اور دلائل میں ایک دلیل آیہ مباہلہ، دوسری دلیل من کنت مولا فہذا علی مولا، کنتو کا ترجمہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے بھی صحیح ہے، مگر کنتو جو ہے وہ کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان عرف فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو کنتو کا ترجمہ ہوں یا ہے نہیں، بلکہ کنتو کا ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں جس کا مولا تھا اب اس کا علی اس کا مولا ہے۔ تو کیا پیغمبر اکرم تمام انبیاء کے اوپر شہید نہیں ہے، گواہ نہیں ہے الی ہؤلاء شہیدہ کی آیت کے مطابق، اور نبی مکرم تمام انبیاء سے افضل نہیں ہے، اور جس سے نبی افضل ہیں، جس کے مولا نبی ہیں اس کا مولا علی ہے۔ تیسری دلیل العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، ہمارے یہاں یہ حدیث ہے، اس حدیث کی سند کے اوپر گفتگو کی جائے اور اہل سنت کے متون میں دیکھا جائے کہ یہ حدیث میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے علماء سے افضل ہیں، اسے اہل سنت کے متون میں دیکھا جائے، اگر یہ ان کے ہاں موجود ہے تو یہ بہت واضح جواب اور دلیل ہے کہ کیا امت مصطفیٰ میں علی سے بڑھ کر کوئی عالم ہے، اور جو امت سرکار کے جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ چوتھی دلیل انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اور پانچویں دلیل میری نسبت تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، الا لا نبی عبادی، تو حضرت ہارون کیا تھے؟ حضرت ہارون کے پاس جتنے فضائل ہیں وہ سب مولا علی کے پاس ہیں، اور جو ہے وہ تمام فضائل کے اندر مولا علی نبی مکرم کے شریک ہیں۔ یہ تمام دلائل، یہ تمام استدلالات کی روشنی میں، اور پھر جیسا کہ ہمارے بزرگ عالم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت سے افضل ہے، نہ یہ کہ حضرت آدم جو ہے وہ دوسری امت کے نبیوں سے افضل ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، خود نبیوں میں بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، ترتیب کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہ فضیلت والا ہے، جو بعد میں آیا ہے وہ کم فضیلت والا ہے، یہ دلیل نہیں بنے گی جو دلیل حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد مولا علی کے لیے قائم کی جا رہی ہے۔ بعد میں آنے والا اگر کم فضیلت والا ہے اور پہلے آنے والا ترتیب کی بنیاد پہ زیادہ فضیلت والا ہے، تو ہمارے نبی سب سے بعد میں آئے، حضرت آدم پہلے آئے، حضرت نوح ابراہیم پہلے آئے، ہمارے نبی بعد میں آئے، بعد میں آنے سے کسی کی فضیلت کم نہیں ہوتی۔ اگر جس دلیل کی بنیاد پہ خلفائے ثلاثہ کو مولا علی سے افضل کہا جا رہا ہے کہ مولا بعد میں آئے، خلفائے ثلاثہ کے ایام میں بھی امامت اور ولایت جو ہے وہ مولا علی کے پاس ہے، یہ انتظامی امور تھے کہ جس کو خلافت کہا جاتا ہے، یہ اہل سنت کے علماء کے اندر بحث ہے۔ بہرحال ان دلائل کی روشنی میں ہمارا یہ علماء اہل تشیع کا، علماء امامیہ کا، یہ تقریباً تمام بزرگوں کا جہاں تک میرا مطالعہ ہے وہ یہی نظریہ ہے جو نظریہ مولانا عباس ترابی صاحب نے، عباس مہدی ترابی صاحب نے پیش کیا، اور میری گزارش ہوگی علماء کرام سے جو ٹی وی چینلز پہ جا رہے ہیں، اگر یہ موضوع جو ہے وہ مصلحت ہے کہ اس کو اٹھایا جائے تو اس پہ اپنے موقف کو روشن انداز سے پیش کریں اور واضح طور پر اپنے عقیدے کو دیں۔ موقع ہے، ابھی 10 دن باقی ہیں، 12 دن باقی ہیں، معاف کیجیے گا، ابھی 8 دن باقی ہیں۔ آپ اس موقع میں اپنے موقف کو دے کر آپ ہٹیے، اور مجھے اگر کہیں توفیق ہوئی اور موقع ملا تو میں اپنے موقف کو اسی انداز سے پیش کروں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔